اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ڈسکس کریں گے قائد اعظم کے 14 نکات، 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، جو بچپن سے لے کر آج تک ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تو اس وقت پولیٹکس کی کنڈیشن کیا تھی، اس وقت سیاست کا ماحول کس طرح کا تھا۔ اس وقت سیاست کا ماحول کچھ یعنی کہ اس طرح سے تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو یعنی کہ جب کرپس مشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا تو اس کے مقابلے میں کہا گیا تھا کہ اگر انڈین جو ہیں وہ اتنے ہی یعنی کہ طاقتور ہیں یا اتنے ہی اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لا کے دکھائیں۔ یعنی کہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا انڈین وائس رائے کی طرف سے ہندوؤں کو یا پورے انڈیا کو، کہ اگر یہ اتنے انڈینز قابل ہیں تو پھر ہمیں کرپس مشن کے مقابلے میں جو ہے کوئی ایسی چیز لا کر دکھائیں کہ جو ہم مان جائیں کہ اب واقعتاً ہمیں انڈینز کو بھی سیاست میں جگہ دینی چاہیے۔ لہٰذا اس سولیوشن کو نکالنے کے لیے یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل ایگزیجنسی کافی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس لحاظ کے جو نہرو رپورٹ آئی تھی، جو جواہر لال نہرو کے فادر تھے، پنڈت یعنی کہ ان کا نام تھا، آئی تھنک ان کے مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا۔ اچھا جو یعنی کہ نہرو رپورٹ انہوں نے پیش کی تھی 1928 کے اندر، اپریل 1928 کے اندر، آئی تھنک سو۔ تو اس کے بالمقابل جو ہے قائد اعظم نے 1929 کے اندر جو ہے آپ نے اپنے 14 نکات پیش کیے اور آپ نے ہندوؤں کے سامنے کہا کہ اگر آپ اپنی نہرو رپورٹ کے اندر کچھ ان چیزوں کو بھی ایڈ کر لیں تو پھر جو ہے ہمارا بھی حق جو ہے ادا ہو جائے گا انڈینز کا، یعنی کہ انڈینز مسلمانوں کا، کہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہٰذا نہرو رپورٹ کے اندر جو باتیں کہی گئیں وہ چیز ریفلیکٹ کر دی تھی کہ کانگریس کس طرح یا ہندوز کس طرح ایک نیرو مائنڈڈ سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح ایک پری جوڈیشل سوچ رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ ایک امتیازی سلوک کے لیے وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اب یہ ریویل ہو چکا تھا خاص طور پر مسلمانوں کو۔ نہرو رپورٹ جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی قائد اعظم کی جناح کی زندگی میں بھی اور مسلمانوں کی سیاست کے لیے بھی، کیونکہ جب قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو ریڈ کیا تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پارٹنگ آف دی ویز، کہ اب راستے جدا جدا۔ اچھا، نمبر 2 پر بات کریں تو پولیٹیکل سچویشن کی، قائد اعظم جو تھے وہ ان تمام قسم کے ان کانسٹیٹیوشنل میئرز کے خلاف تھے، اور خاص طور پر جو گاندھی کی نان کوآپریشن موومنٹ تھی جو اس نے 1920 کے ارد گرد جو ہے وہ چلائی تھی، اور اسی نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس سے ریزائن بھی کیا تھا۔ اب ہندو جو ہیں وہ ایک طرف پورے انڈیا کا سیلف رول چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کانگریس ہے وہی پورے انڈیا کے ریپریزنٹیٹیو ہے اور اسی کو برطانیہ کے نکل جانے کے بعد حکومت ملنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بٹ دا وے ان وچ گاندھی وڈرا فرام دی خلافت موومنٹ، لیکن جس لحاظ سے گاندھی نے مسلمانوں کا خلافت موومنٹ میں ہاتھ چھوڑ دیا تھا، یہ چیز ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھی کہ آنے والے وقتوں میں اگر مسلمانوں نے اپنی سیاست کی باغ دوڑ نہ سنبھالی تو مسلمانوں کا فیوچر کافی زیادہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ 14 نکات خود بنائیں گے اور یہ نہرو رپورٹ کے بالمقابل وہ پیش کریں گے۔ اچھا جی، قائد اعظم کے 14 نکات کون کون سے تھے؟ نمبر 1 کے اوپر سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ نے 14 نکات جو ہیں وہ کب پیش کیے۔ تو قائد اعظم نے 28 مارچ 1929 کو ود دا ہیلپ آف کون تھے، ایک اور بھی مسلمان لیڈر تھے، ان کے ساتھ آپ نے مل کر 28 مارچ 1929 کو 14 نکات جو ہیں وہ تیار کیے۔ سب سے پہلا جو نکتہ تھا اس کے اندر وہ تھا فیڈرل سسٹم کا۔ فیڈرل سسٹم کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا آنے والا آئین ہوگا، جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا آل انڈیا کا، وہ ڈیپینڈ کرے گا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، جس میں جو ریزیڈوری پاورز ہوں گی وہ صوبوں کے پاس ہوں گی، یعنی کہ بالکل ایسے جیسے امریکہ کے اندر ہے مثلاً، یعنی کہ سینٹر جو ہے اس کے پاس ڈیفینس ہوگا، فارن پالیسی ہوگی اور ٹیکسیشن وغیرہ کے معاملات ہوں گے، لیکن باقی جو پاورز ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، جس طرح پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ پروونشل اٹانومی لائی گئی ہے، بالکل اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، اور یہ اٹانومی یونیفارم اٹانومی ہونی چاہیے، اور تمام جو صوبے ہیں ان کو یہ اٹانومی جو ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آل انڈیا کے اندر تقریباً 12 صوبے جو ہیں وہ بنتے تھے۔
اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ مائنارٹیز کی بھی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ نے کہا تھا کہ مطلب ایڈیکویٹ اور ایفیکٹو ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے مائنارٹیز کی، اور وہ بھی تمام صوبوں کے اندر. اور ان کی اگر کہیں پر میجارٹی بنتی ہے، جیسے مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہماری پنجاب، بنگال اور NWFP کے اندر جو ہے وہ میجارٹی بنتی ہے، تو مطلب بے شک جو مائنارٹیز ہیں دوسرے صوبوں میں، وہ اگر مطلب آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی جہاں پر میجارٹی ہے ان کی میجارٹی کو مائنارٹی میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا. جہاں پر ان کی میجارٹی ہے وہاں پر ان کی ریپریزنٹیشن میجارٹی کے طور پر ہی پیش کی جائے گی. نمبر 4 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ نمبر آف مسلم ریپریزنٹیوز. آپ نے کہا تھا کہ جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یعنی کہ سینٹر کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی جو مطلب ممبرز ہوں گے وہ 1/3 سے کم نہیں ہوں گے، یعنی کہ 1/3 سے لیس نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر اگر 100 ممبرز ہیں تو اس میں سے جو 33 ہیں وہ مسلمان ہوں گے، اور 66 جو ہیں وہ دوسرے سیکٹرز سے تعلق رکھتے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہیں ان کو قائم رکھا جائے گا، کیونکہ نہرو رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کسی بھی قسم کے نہیں ہوں گے. لہٰذا آپ نے کہا تھا کہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹس ہیں وہ سیپریٹ ہی رہیں گے، کیونکہ مسلمان اگر جوائنٹ الیکٹوریٹ سے لڑیں گے تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ وہ میجارٹی حاصل نہیں کر پائیں گے اور وہ اسمبلیوں میں نہیں آ پائیں گے. اور اگر سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوں گے اور صرف مسلمانوں کو ووٹ دے سکیں گے تو پھر جو ہے مسلمانوں کی گنجائش جو ہے وہ اسمبلیوں میں بن پائے گی. لہٰذا آپ نے کہا تھا کہ جو بھی کمیونٹی ہے انڈیا کے اندر سب کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیے جائیں گے. نمبر 6واں پوائنٹ ہے کہ مسلم میجارٹی پروونسز. آپ نے کہا تھا کہ جن صوبوں کے اندر مسلمانوں کی یعنی کہ میجارٹی ہے، خاص طور پر پنجاب، بنگال اور موجودہ KPK کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ ان کی میجارٹی کو کسی بھی قسم کے اوپر ان کی ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر اس کو اس طرح واضح کریں کہ جب 1905 کے اندر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مشرقی اور مغربی بنگال کو، لیکن پھر 1911 کے اندر اس کو ریجونائٹ کر دیا گیا. جب 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا گیا تو اس کے جو بنگال کا جو ایک صوبہ تھا اس کے 2 صوبے بنائے گئے، تو ایک میں مسلمان میجارٹی میں تھے اور ایک میں مسلمان جو ہے وہ مائنارٹی میں آ گئے تھے. لہٰذا آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کی اب کوئی بھی آئندہ غلطی نہیں کی جائے گی کہ آپ کا ارادہ ہو کہ ہم پنجاب کو، بنگال کو یا NWFP کو بیچ میں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جو میجارٹی یا مائنارٹی ہے اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی اب. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ریلیجیس لیبرٹی بھی ہمیں ملنی چاہیے. ہمیں کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں مطلب انڈیا کے اندر، چاہے وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، عیسائی ہیں یعنی کہ کرسچینٹی ہے، یا بدھزم مطلب انڈین خود ہے مطلب ہندوازم ہے، تو سب کو اپنا آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس مذہب کے اوپر یقین بھی رکھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی آگے یعنی کہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن اور اس کی ایسوسیشن بھی قائم کر سکتے ہیں. لہٰذا تمام لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی. نمبر 8 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ 3/4 ریپریزنٹیشن فار اینی بل پاس. آپ نے کہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ جب سینٹر کے اندر بل پیش ہوگا تو اس وقت ہماری ریپریزنٹیشن ہوگی 1/3 سینٹر کے اندر، یعنی کہ 33 لوگ ہمارے ہوں گے. لیکن جب کوئی قانون پاس ہوگا تو اس کے لیے 3/4 جو ہے مطلب ریپریزنٹیشن ریکوائر ہوگی. مثلا 100 میں سے جب تک 75 لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے اس وقت تک اس قانون کو پاس نہیں کیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ مطلب کوئی بھی بل جو ہے وہ اینٹی اسلام نہ پیش کیا جائے سینٹر کے اندر، آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی بھی بل پیش کیا جائے گا وہ اس وقت پاس ہوگا جب 3/4 ممبر جو ہیں اس بل کو مطلب 3/4 ممبر جو ہیں اس بل کے ساتھ ایگری کریں گے، اور اگر 3/4 ممبر ایگری نہ کیے تو اس بل کو یعنی کہ پیش نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا. نمبر 9 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ سیپریشن آف سندھ. آپ نے کہا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے گا. سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بامبے پریزیڈنسی، کیونکہ پہلے اس کو بامبے کے ساتھ یعنی کہ کیا گیا تھا لیگلائز، تو اب اس کو بامبے سے الگ کیا جائے گا. نمبر 10 کے اوپر آپ نے کہا تھا انٹروڈکشن آف ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان. آپ نے کہا تھا کہ صوبہ یعنی کہ KP کے موجودہ جس کو کہا جاتا ہے NWFP کے اندر اور بلوچستان کے اندر، ان دونوں علاقوں میں ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں گی. مطلب جس طرح دوسرے صوبوں میں ریفارمز آئی ہیں بالکل اسی طرح دوسرے صوبوں کی طرح یہاں پر بھی ریفارم جو ہیں وہ لائی جائیں گی.
اچھا جی، پھر نمبر 11 کے اوپر قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں یہ کہا کہ گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں اس کے اندر، یعنی کہ جو اسٹیٹ کی سروسز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ آرمیز ہیں، چاہے وہ سول سروسز ایگزامز ہیں، یا چاہے وہ منسٹریز ہیں، جو بھی قسم کی سروسز ہیں اس میں مسلمانوں کو ان کا برابر کا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے مسلمانوں کو اس میں جگہ دی جائے گی۔ پھر نمبر 12 کے اوپر پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ لینگویجز، آپ نے اپنے نکات میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا، چونکہ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، یعنی کہ تقریباً ہندو جو ہیں وہ پورے انڈیا کا 70 سے 75% تک بنتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ 20 سے 25% تک بنتے ہیں، باقی دوسری منارٹیز وغیرہ جو ہے وہ بھی انکلوڈ کی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ جو آئین ہوگا، یعنی کہ جو انڈیا کا آئین بنے گا، وہ اس بات کو انشور کرے گا کہ وہ مسلمانوں کے کلچر، مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی لینگویج یعنی کہ اردو، ان تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گا۔ نمبر 13 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ 1/3 مسلم منسٹریز، آپ نے کہا تھا کہ بے شک سینٹر کے اندر ہو یا مطلب پروونسز کے اندر ہو، آپ نے کہا تھا کہ جہاں پر مسلم میجارٹی پروونسز ہیں وہاں پر تو مسلمانوں کی حکومت بنے گی ہی بنے گی، لیکن جہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی نہیں ہے بلکہ ان کی اچھی خاصی ایک ریپریزنٹیشن ہے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر خاص طور پر سینٹر کے اندر اور پروونسز کے اندر مسلمانوں کی 1/3 جو ہے یعنی کہ منسٹرز ہوں گے، مطلب جو وزارتیں جو ہیں حکومتوں کی، وہ ان میں 1/3 جو ہے مسلمان شامل کیے جائیں گے ان کے پرپورشن کے حساب کے علاوہ۔ مطلب اس میں اگر ان کا آپ پرپورشن دیکھیں گے، مسلمانوں کی آبادی دیکھیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی کم ہے مطلب کچھ صوبوں کے اندر، تو اگر آپ نے مطلب مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے دینی ہے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے، لہٰذا مسلمانوں کو کوٹا سسٹم کے تحت ان کو کم از کم 1/3 جو منسٹریز ہیں وہ الاٹ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے آئین کے متعلق کہا، آپ نے کہا کہ یہ سارے پوائنٹ پہلے تو آئین میں شامل کیے جائیں گے، پھر آئین بذات خود جو ہے اس کو ریاست کبھی بھی چینج نہیں کر سکے گی، اگر ریاست نے اس کو چینج کیا تو پھر انڈین فیڈریشن جو ہے وہ بھی سسٹم سارے کا سارا چینج ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ اچھا، پھر اب اگر ہم مطلب اس کا انالسس کریں تو ان 14 نکات کی اہمیت کیا تھی، 14 پوائنٹس کی آخر کیا امپورٹنس بنی بعد میں مسلمانوں کے لیے؟ سب سے پہلی جو اس کی امپورٹنس بنی وہ تھی کہ ڈیمانڈ آف دی مسلمس۔ ان تمام پوائنٹس کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ مسلمان کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈز مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ویسے بھی یعنی کہ مسلمانوں نے کافی زیادہ کی تھیں، مختلف قسم کے پلیٹ فارمز کے اوپر، چاہے وہ کانگریس کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو مطلب برٹش حکومت کا ہو، یا چاہے وہ مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ہو، تو مسلمانوں کی یہی ڈیمانڈ تھی جو ان کے مکمل طور پر پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل، سوشل، کلچرل اور دوسری جو پرابلمز ہیں مسلمانوں کی، ان سب کا حل جو ہے وہ انہی پوائنٹس کے اندر شامل تھا۔ پھر نمبر 2 کے اوپر اس کی اہمیت یہ تھی ان 14 نکات کی کہ وائس آف انڈین مسلمز، کہ یہ 14 نکات جو ہیں یہ مطلب سارے کے سارے جو انڈین مسلمان ہیں یہ ان کے یہ پوائنٹ باقاعدہ طور پر کلیئر کٹ ہندوؤں کے سامنے اور برٹش گورنمنٹ کے سامنے یہ بات جواب دے تھی کہ مسلمان جو ہیں اب اکٹھے ہو کر اپنی ایک الگ شناخت چاہتے ہیں، کیونکہ ان پوائنٹس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس بات کو مطلب واضح کیا گیا تھا ان پوائنٹس کے اندر، یعنی کہ اس بات میں مسلمانوں کو تیار کیا گیا تھا کہ اب وہ ایک بولڈ سٹیپ لیں گے اپنی فریڈم سٹرگل کے لیے، اور یہی چیز جو ہے مسلمانوں کو مطلب انفلوئنس بھی کرے گی آگے آنے والے 20 سالوں کے اندر، یعنی کہ نیکسٹ 2 ڈیکیڈز میں اب مسلمان جو ہیں وہ اسی چیز کو فوکس کریں گے اور اسی چیز کے بارے میں ہی موسٹلی یعنی کہ اپنا سوچیں گے۔ پھر نمبر 3 کے اوپر ویز لیڈنگ ٹو دی پاکستان، 14 نکات جو ہیں یہ دراصل پاکستان بننے کا ایک راستہ انہوں نے پرووائڈ کیا، ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو بننے کے جو بیج ہیں، یعنی کہ پاکستان کا جو درخت ہے اس کے جو بیج ہیں وہ 14 نکات کے اندر ہے، لہٰذا یہاں پر ایک بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو بھی پولیٹیکل پاورز اور اپرچونٹیز آف ڈیولپمنٹ ہوں گی انڈیا کے اندر وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایکولی طور پر ڈیوائیڈ ہوں گی، اور لہٰذا اڈاپٹ ریجڈ ایٹیچیوڈ فار دیئر ڈیمانڈز، اور مسلمانوں نے اب ایک سخت رویہ جو ہے اپنی ڈیمانڈز کو پورا کروانے کے لیے مسلمانوں نے اب اپنا لیا ہوا تھا۔ اب یہاں پر ریاکشن کیا تھا مسلم لیگ کا؟
مسلم لیگ جو ہے اس نے سب سے پہلے یعنی کہ قائد اعظم کے 14 نکات کو فی الفور طور پر ایکسیپٹ کر لیا. ایک باقاعدہ طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی ریزولوشن پاس کی گئی جس میں یعنی کہ یہ کہا گیا کہ آنے والے جو انڈین آئین ہوگا یعنی کہ آنے والا جو انڈین کا کانسٹیٹیوشن ہوگا اس میں اس چیز کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ایسے آئین کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا جس میں مسلمانوں کے ان 14 نکات کو یعنی کہ شامل نہ کیا جائے. مطلب جب تک آنے والے فیوچر کانسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کے ان 14 نکات کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا اس وقت تک مسلمان ان 14 نکات یعنی کہ اس آئین کو قبول ہی نہیں کریں گے. تو یہ تو ریئیکشن تھا مسلم لیگ کا. جی اس کے بعد ہے کانگریس کا جناح کے 14 پوائنٹس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا. کانگریس نے قائد اعظم کے 14 نکات کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کانگریس نے یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کے فیور میں نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایون کہ مسلمان بھی وہ نہرو رپورٹ کو یعنی کہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی اب ایکسیپٹ کر لیں. اب آگے آتی ہے برٹش گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن تھا. قائد اعظم کے 14 نکات کے بعد اور نہرو رپورٹ آنے کے بعد برٹش گورنمنٹ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ جب تک انڈینز کو کوآپریٹ نہیں کیا جائے گا یعنی کہ سارے کے سارے انڈینز کو ساتھ ملا کے نہیں چلا جائے گا اس وقت تک کوئی بھی آئین جو ہے وہ انڈیا میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا. لہٰذا گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف قسم کی پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو انڈیا کے اندر لندن کے اندر انوائٹ کرنا شروع کر دیا. لہٰذا ان پارٹیز کو جب لندن میں انوائٹ کیا گیا اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا مطلب ایک یعنی کہ باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تو اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس یعنی کہ بعد میں کیا گیا جو کہ 1932 تک جو ہے وہ کنٹینیو رہی، یعنی کہ 1930 31 اور 32. 1930 کے اندر مسلمان سارے شامل ہوئے، 1932 میں کانگریس بھی شامل ہوئی 1931 میں کانگریس بھی شامل ہوئی اور 1932 میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شامل ہوئے. اچھا یہ اب کمپیریزن کرتے ہیں جناح کے 14 نکات کا اور نہرو رپورٹ کا. مطلب یہ چھوٹا سا کمپیریزن ہے، زیادہ نہیں ہے. نمبر 1 کے اوپر جو ہے جناح کے 14 پوائنٹ میں سے جناح جو چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ ہوں. نہرو رپورٹ کہتی تھی کہ نو جوائنٹ الیکٹریٹ ہوں. جناح کہتی تھی کہ مطلب ویٹیج فار مائنارٹیز کہ جو مائنارٹیز ہیں ان کو مطلب وزن میں رکھا جائے یعنی کہ ان کو اچھی خاصی ریپرزنٹیشن دی جائے. لیکن نہرو رپورٹ کہتی تھی کہ نہیں، مائنارٹیز کو کسی بھی قسم کی کوئی ویٹیج نہیں دی جائے گی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو بھی اہمیت ہے وہ ہندوؤں کی اہمیت ہے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں. نمبر 3 کے اوپر ڈیمانڈ فار پروونشل اٹانومی. قائد اعظم جو تھے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے یعنی کہ صوبوں کو مضبوط ہونا چاہیے، جبکہ کانگریس ڈیمانڈ کرتی تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 4 کے اوپر ہے انکلوڈ آف مسلم ان کابینہ. قائد اعظم کی 14 نکات کہتے تھے کہ مسلمانوں کو 1/3 ممبرز یعنی کہ ہونا چاہیے کابینہ کے اندر. جو بھی منسٹریز بنے گی چاہے وہ سینٹرل منسٹریز ہوں یا چاہے وہ پروونشل منسٹریز ہوں وہاں پر مسلمانوں کی 1/3 جو ہے وہ یعنی کہ تعداد ہونی چاہیے تھی. جبکہ کانگریس نہرو رپورٹ کہتی تھی کہ نہیں، مسلمانوں کی کابینہ کے اندر کوئی تعداد شامل نہیں ہونی چاہیے. نمبر یعنی کہ نیکسٹ ہے کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور جب آئین یعنی کہ مطلب کوئی بھی بل جب پاس کروانا ہو تو اس کے لیے 3/4 یعنی کہ میجارٹی کی ریکوائر ہوگی. جبکہ نہرو رپورٹ کہتی تھی کہ نہیں، مسلمانوں کی 1/4 ریپرزنٹیشن ہوگی اور جب آئین پاس ہوگا تو وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاس کیا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ اس میں یعنی کہ اتنی تعداد کے ساتھ مسلمانوں کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں لانے والا تھا. اچھا جی اب بات کرتے ہیں آج کے کنکلوژن کی. جناح کے جو 14 نکات ہیں وہ اس بات کو انشور کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آنے والا فیوچر کیا ہوگا. لہٰذا یہ پوائنٹ کلیئرلی طور پر جو ہے مسلمانوں کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا یعنی کہ شو کرتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے انفلوئنس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک اپنی پہچان، ایک اپنی قومیت جو ہے وہ بن سکتی ہے. لہٰذا یہی پوائنٹ جو ہے یہ مسلمانوں نے اپنے اصول اپنا لیے انڈیا میں آنے والے یعنی کہ اگلے والے 20 سالوں کے لیے، کیونکہ 1929 کے اندر ان کو پیش کیا گیا اور 1947 تک جو ہے وہ مسلمان یعنی کہ پاکستان بن گیا. لہٰذا نیکسٹ 18 ایئرس تک جو ہے اس کو ہولڈ کیا گیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. کوئی کویسچن ہو تو ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ.